اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کسی بھی نبی اور امام کے کسی بھی کام یا فعل کا تجزیہ کرنا جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز ہے؟ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جب ہم اس کے فعل کو بہتر سمجھیں گے تو پھر اس کے رول ماڈل ہونے کو بہتر سمجھ پائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ اگر پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے یقیناً رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے تو پہلے تو میں جانوں کہ وہ اسوہ تھا کیا، پھر اس اسوہ کے اسوہ حسنہ ہونے کو میں سمجھوں، تو پھر اس کے بعد مجھے سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ اس وجہ سے یہ اسوہ جو ہے اسوہ حسنہ ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو ریپلیکیٹ کروں گا، اس کو پھر میں اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مثلا پیغمبر اکرم جو ہے وہ اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کیا کرتے تھے، تو میں اس کو پڑھوں گا، جانوں گا، اور اس کے بعد اپنا جائزہ لوں گا، دیکھوں گا کہ میں کیسے بات کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر اس کے اندر جو مجھے کمی محسوس ہوتی ہے تو میں اپنی زندگی کے عمل کو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کہیں مجھے یہ پتہ چل جائے، یہ بھی تو جاننے پر ہی پتہ چلے گا نا کہ یہ جو عمل تھا وہ خاص پیغمبر اکرم سے مخصوص تھا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے اوپر حرام ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے گھرانے کے اوپر حرام کر دی گئی، تو یہ ایک مخصوص حکم ہو گیا نا۔ تو یہ بھی میں جانوں گا تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ اگر وہاں پر ان کے ساتھ مجھے کوئی اچھا کام کرنا ہے، سلوک کرنا ہے، تو مثلا مجھے ہدیہ دینے کی اجازت ہے، زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، مگر میں جانوں گا نہیں تو کیسے پتہ چلے گا تجزیہ؟ اچھا یہ عمل کیوں رکھا گیا؟ یہ اس لیے خود بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کی میل ہے، وہ خاندان اہل بیت کے لیے شان نہیں ہے، تو اتنا ہی ہم کو سمجھ میں آیا کہ اچھا ان کی ایک شان ہے کہ جس کے مطابق ایک چیز ہونی چاہیے، یہ عوام کے لیے رکھا گیا یا ان کے لیے نہیں رکھا گیا۔ یہ بھی تو غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا نا۔ اور اگر بالکل ہی غور و فکر سے آری رکھنا تھا تو یہ ساری چیزیں کیوں سمجھائی معصوم نے؟ اگر کسی جگہ پر مجھے معصوم کا ایک حکم مل جاتا ہے، عمل کرنے کے لیے میرے لیے بہت کافی ہے کہ میں اس پر عمل کروں، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا۔ یہ تو بالکل ایک اجمالی بات ہو گئی نا کہ وہ جو حسن و قبح عقلی کی بات تھی کہ جتنا میری عقل نے سمجھا دیا وہ تو میں نے سمجھ ہی لیا، اب آگے میری عقل نے بتایا کہ یہ معصوم پیغمبر یہ مجھے بتا دیں گے، مجھے بتا دیا۔ اب اگر اس کے اندر مجھے کوئی اس کی ریزننگ نہیں ملتی ہے تو میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا ہے، کافی ہے۔ مگر اگر میں اس کے اوپر غور و فکر کروں تو کیا یہ میرے لیے حرام ہو گیا؟ واٹ نان سینس، یہ کس نے کہہ دیا؟ اس کے اوپر آپ غور کریں، اس کے اوپر آپ فکر کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی حکمت آپ کے سامنے آ جائے، کوئی اچھا ایک رول آپ کو سمجھ میں آ جائے، کوئی پتہ چل جائے، نہ بھی پتہ چلے تو میرے لیے اتنا بہت کافی ہے کہ میرے پیغمبر نے اس کام کو انجام دیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مثلاً اگر آپ دیکھیں ایک اور حکم ہمارے سامنے آ گیا کہ پیغمبر اکرم 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، وہ حکم خاص ہے پیغمبر کے لیے، یہ بتا بھی دیا قرآن مجید کے اندر کہ یہ رسول سے مخصوص ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو بھی ہمیں یہ اگر ہم غور نہیں کریں گے یا فکر نہیں کریں گے تو کیا اس کے بعد کوئی نتیجہ قائم کر پائیں گے؟ یہ جاننے کے لیے ہی صحیح کہ یہ چیز ان سے مخصوص ہے، مگر بہرحال سوچنا سمجھنا تو ہے، غور و فکر تو کرنا۔ پھر اس کے بعد انسان اگر یہ سوچے مثال کے طور پر کہ یہ ان سے کیوں مخصوص ہے، کوئی حرج نہیں ہے، سوچنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی وہ خدا جو اس حد تک آپ کو سوچنے کے لیے موقع فراہم کرتا ہے کہ ذرا سوچو کہ 2 خدا ہوتے تو کیا ہو جاتا، ذرا سوچیے تو صحیح بات کے اوپر کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، ذرا سوچو کہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے سوا بھی کوئی خدا ہوتا، لفسد آتا، تو ہر جگہ فساد ہی فساد مچ جاتا۔ تو یہ آپ کو تجزیے کی دعوت نہیں ہے تو اور کس چیز کی دعوت ہے؟ اینالائز کرنے کی دعوت نہیں ہے تو کس چیز کی دعوت ہے؟ یعنی یہ اف سینیریو پہ بات ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فرض محال محال نہیں ہے، 2 خدا نہ ہیں نہ ہونے والے ہیں، لیکن سوچو کہ اگر 2 ہوتے تو یہ ہوتا، یہ غور و فکر کا انداز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ رسولوں میں سے بھی کسی نے اگر شرک کر لیا تو ان کے بھی اعمال جو ہے وہ حبط کر دیے جائیں گے، اگر کر لیا۔ یہ اگر سے نہ اف سینیریو کے اوپر بات ہو رہی، جس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے تو نہ کرنا ہے نہ وہ کریں گے، مگر اگر تم نے کیا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ غور و فکر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بھائی یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، یہ ریڈ لائن ہے جو ڈرا کر دی گئی ہے، اس کے آگے اگر آپ نے قدم نکالا تو یہ پروردگار عالم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیے گا کہ یہ تمام تر چیزیں واضح طور پر قرآن مجید کی آیتوں کے اندر، معصومین کی احادیث کے اندر غور و فکر کی مسلسل دعوت موجود ہے، اور اس فعل کے تجزیہ کرنے میں نہ کسی قسم کی کوئی ممانعت ہے نہ کوئی پرابلم ہے۔ کچھ چیزوں کے اوپر جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ریڈ لائن ڈرا کر دی گئی، اسی میں سے ایک ہے مثلا ذات خدا، وہ تمہارے ڈومین سے باہر ہے، تم اس کی صفات کے اوپر غور کرو، تم ذات خدا جو ہے اس کے بارے میں خواہ مخواہ ٹچ نہ کرو، یہ تم نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی تمہارے
اس سے باہر ہے، تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ تم اس کو ہینڈل کر پاؤ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وہاں پر بھی تو بتایا گیا نا کہ یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہے. یا مثال کے طور پر اگر آپ قضاء اور قدر کے بعض ایشوز کو لے لیں تو اس کے اندر سمجھایا گیا کہ بھائی یہ تمہارے ڈومین سے باہر ہے، تم اس کو ہینڈل نہیں کر پاؤ گے. اس کے اندر بھی معصومین نے اور جو علماء کرام نے اس کو لیبریٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں شعبان کے حوالے سے، اگر پہلی شعبان کے حوالے سے جو فضائل کی جو حدیث مفاتح الجنان میں، اسی میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر امیر المومنین نے کہا ہے کہ بھائی یہ اب ٹائم کس چیز کا ہے، اس کو ذرا تم دیکھو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، بجائے اس کے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ تم اپنا وقت ضائع کرو. یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ یعنی ایک آدمی اگر فرض کیجئے کہ کلاس 6 کا بچہ ہے، وہ MBBS کی کتاب اٹھا کر کھول کر پڑھنا شروع کر دے تو معقول نہیں ہے کہ وہ اپنے لیول کی چیز تو پڑھ لے، پہلے وہ اپنے لیول کی چیز تو کر لے نا، پھر اس کے بعد وہ اگر اس لیول پر آتا ہے تو 100 بسم اللہ اس کو بھی پڑھ لے. ذات پروردگار جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کے اندر ہمیں منع کر دیا گیا کہ وہ تمہارے ڈومین سے بالکل باہر ہے، تم نہیں کر پاؤ گے ہینڈل. تو ٹھیک ہے، تو یہ کون بتائے گا؟ یہ بھی معصوم ہی بتائیں گے، یہ بھی قرآن ہی بتائے گا کہ بھائی یہ تمہارے ڈومین سے باہر ہے. مگر آپ اپنے طور پر سیلف امپوزیشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے طور پر کسی چیز کو کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ عقلی بات اتنی سی ہے کہ آپ اپنا لیول دیکھیں اور اپنے لیول کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی کریں. یہی ترقی ہے، اسی کو ایوالو کرنا بولتے ہیں کہ اسی طریقے سے چیزیں ارتقائی مراحل طے کرتی ہیں. جس بچے نے دینیات بھی نہیں پڑھی ہے، اس بچے کو اگر آپ کہیں گے کہ لے جا کر آپ ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا شروع کر دیں تو معقول نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک اچھے لیول کے اوپر آ چکا ہے، وہ تو پڑھتے پڑھتے وہاں پر آئے. آپ اس کو کیوں منع کر رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہ پڑھے اور وہ بھی نہ پڑھے؟ فبشر عباد الذین یستمعون، سورہ زمر کی آیت ہے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے حبیب بشارت دیجئے اور خوشخبری دیجئے میرے ان بندوں کو، ذرا آپ انداز دیکھیے گا، میرے ان بندوں کو عباد الذین یستمعون القول، کہ جو مختلف باتوں کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بعد جو اس میں دی بیسٹ ہوتا ہے اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں اور اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں. یہ غور و فکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یستمعون، استماع توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. ایک سماع ہے، ایک استماع ہے. سماع کا مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہیئرنگ ہے، اور استماع کا مطلب ہے لسننگ، کہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ نہیں بھائی کیا معقول بات ہے، ذرا سنیں ان کی کیا بات ہے. پھر اس کے بعد فیتبعون احسنہ، وہ جو باتیں اس نے سنی ہیں اس میں سے جو دی بیسٹ ہوتا ہے اس کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں. القول اور احسنہ، اس کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن میں خود یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انداز علماء کرام نے علم کلام کی کتابوں کے اندر بھی اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو بیدار ہونا چاہیے. آپ اس کو کیا افیون کی گولی کھلا کر سلانا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ روس والا، وہ جو سوویت یونین کا تھا کہ دین تو ایک افیون کی طرح سے ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ کھلاؤ اور اس کے بعد لوگوں کو سلاؤ. نہ وہ سوچنے کے قابل رہے، نہ وہ سمجھنے کے قابل رہے، نہ وہ غور کرنے کے قابل رہے، نہ وہ فکر کرنے کے قابل رہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گورباچوف کے نام خط لکھا تھا، دعوت توحید کے نام سے جو شائع ہوا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے اسی ایشو کو ایڈریس کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود سوچئے، یعنی الفاظ میرے مطلب ان کا کہ آپ خود سوچئے کہ جس دین نے ایک پوری ملت کو بیدار کر دیا، کیا وہ افیون کی گولی ہو سکتا ہے؟ غور فرمائیے. وہ دین کہ جس نے پوری ملت کو بیدار کر دیا، وہ انقلاب اسلامی کی طرف متوجہ کر رہے تھے، کیا وہ دین افیون کی گولی ہو سکتا ہے؟ دین بیدار کرنے کا کام کرتا ہے، دین سلانے کا کام نہیں کرتا. دین تو متنبع کرتا ہے، کوشش بناتا ہے، مستقبل کے بارے میں سوچنا سمجھنے والا بناتا ہے. دین سلانے کا کام نہیں کرتا. یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.